سیلاب زدگان کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ لوگ سیلاب سے متاثر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ ایک جسم میں ایک عضو کو تکلیف ہو تو دوسرا عضو بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو آج ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے ایسی تکلیف میں مبتلا ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پورے پاکستان سے چونکہ میرے روابط ہیں، ایسے واقعات، یعنی کچھ ایسے واقعات تھے کہ میں وہ سن بھی نہیں پایا، ٹھیک ہے نا، آڈیو کے اندر وائس میسج مجھے کیے گئے، وہ میں سن نہیں پایا، اتنے تکلیف دہ معاملات تھے۔ لوگوں کا حال اس وقت یہ ہے کہ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے 5 بچے ہیں مثال کے طور پر، وہ 5 بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور ان کے پاس غذا نہیں۔ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان بچوں کے جسموں پر گیلے کپڑے ہیں، کون سے کپڑے، اور ان کے پاس سوکھے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو سوکھے کپڑے پہنائیں۔ چاروں طرف پانی ہے، کئی جگہوں پر اموات ہوئی ہیں تو میت کو دفنانے کے لیے سوکھی زمین میسر نہیں۔ تو میرے پیارے عزیزوں، ہم سب کا یہ ذمہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں، ہم ان کی مدد کریں۔ اور الحمدللہ میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے پاکستانیوں کو ایسا دل عطا کیا ہے ہر موقع پر، چاہے وہ سیلاب ماضی میں جو آیا، زلزلہ آیا، یا اب یہ موقع ہے، پورے پاکستان نے، اور جو پاکستانی ملک سے باہر ہیں انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا، مدد کی، امداد پہنچائی۔ تو سب سے پہلے تو ان کے جذبے کے لیے ہم تحسین کرتے ہیں کہ جنہوں نے بھی مدد کی یا جو کر رہے ہیں یا جو کریں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی چھوٹا حادثہ نہیں ہے، 3 کروڑ سے زیادہ لوگ، ابھی تو ابتداً ریسکیو چل رہا ہے، ریلیف چل رہا ہے، اس کے بعد آپ سوچئے کہ ان کے گھر گر گئے، ان کے پاس جو جانور تھے وہ مر گئے، کوئی بزنس نہیں ہے، آپ کتنے مہینے انہیں کھانا دیں گے؟ 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد کا جو پروسیس ہے ری ہیبلیٹیشن کا، کہ انہیں اپنے قدموں پر کھڑا کرنا ہے، وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ میں پھر بعد میں گفتگو کروں گا، لیکن اس وقت کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر امداد نہیں پہنچی یا اس طرح نہیں پہنچی۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق جتنے اموال اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، آپ اللہ کے لیے اس مال کو خرچ کریں تاکہ ان لوگوں تک پہنچے۔ اور اس حوالے سے جو ہماری ویلفیئرز ہیں اسلامی، وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، مختلف اسلامی تنظیمات بہت اچھا کام، کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ میں نہیں پہنچ سکتا، آپ لوگ نہیں پہنچ سکتے، تو ہماری امداد لے کر وہاں پر جو پہنچ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ ویلفیئرز والے۔ تو ان لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور اس پر نفع نظر آ رہا ہے کہ ان کے ذریعے امداد پہنچی۔ ہاں، ایک بات ضرور میں تمام ویلفیئرز والوں کو کہتا ہوں، تمام اداروں کو کہتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ آپ نے مال جمع کیا ہے، اس سے زیادہ جذبے کے ساتھ آپ وہ مال غریبوں تک پہنچائیں، چونکہ آپ امین ہیں، وہ آپ کا مال یا آپ کے آباء و اجداد کا مال نہیں ہے، وہ لوگوں کا مال ہے جو لوگوں کے لیے آیا ہے۔ تو جتنے جذبے کے ساتھ آپ جمع کر رہے ہیں، اس سے زیادہ جذبے کے ساتھ آپ لوگوں تک وہ مال پہنچائیں اور ان کا خیال کریں۔ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن آپ خود دیکھیے کہ اگر پہلے پلان کیا ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا، ڈیمز کے حوالے سے، دیگر حوالوں سے، لیکن احساس ہمارے ہاں ختم ہو گیا ہے، سسکتی زندگی ہے جہاں پر آپ نظر دوڑائیں۔ تو ہم سب کا من حیث القوم یہ ذمہ بنتا ہے کہ ہم ان احباب کی مدد کریں، اور جو لوگ بھی جس بھی حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی تحسین کریں کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلوم امت کے لیے اپنا وقت دے رہے ہیں، اپنا مال دے رہے ہیں، اپنی جوانیاں قربان کر رہے ہیں، اور لوگوں تک ان کے اموال کو یا ان کا جو حصہ ہے یا وہ جس کے مستحق ہیں وہ استحقاق ان تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، بلکہ میں نے چند مقامات پر میڈیا میں یہ گزارش بھی کی ہے کہ اب جو رمضان آئے گا، چونکہ انہیں ری ہیبلیٹیٹ کرنا ہے، تو آپ نے انہیں بھلانا نہیں ہے، بلکہ میں نے اس بار عرض کیا کہ آپ جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں نا، فطرہ زکوٰۃ، اس بار سب سے زیادہ جو اس کے مستحق ہیں وہ سیلاب زدگان، چونکہ ان کے گھر برباد ہو گئے۔ آپ سوچئے اس باپ پر کیا گزر رہی ہوگی کہ پوری فیملی جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے
خیمے کے اندر موجود ہے اور مستقبل بھی سامنے کچھ نہیں ہے، تو انہیں لازمی سی بات ہے دو چار جانور خرید کے دینا، کوئی ٹھیا لگا کے دینا۔ اس حوالے سے بھی مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں، مختلف لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک مزید سلسلہ ہے، وہ میں انشاءاللہ بعد کے خطابات میں عرض کروں گا۔ تو ہم نے انہیں بھلانا نہیں ہے، جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے ہم نے ان کی مدد کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ سب یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ اپنی طاقت کے مطابق۔ اللہ کی بارگاہ میں کثرت نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی بارگاہ میں خلوص دیکھا جاتا ہے، یعنی فلوس کی اہمیت نہیں ہے، فلوس پیسے کو کہا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو اہم ہے وہ خلوص ہے۔ تو فلوس نہیں دیکھنا کہ کتنا ہے، خلوص دیکھنا ہے۔ اگر ایک شخص نے 1 ارب روپیہ بھی دے دیا، مقصد ریا ہے تو ابھی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے مردود ہے، اور ایک شخص نے 1 روپیہ دے دیا اور مقصد اخلاص ہے تو وہی 1 روپیہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے، قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔